ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کردار اہل بیت کو بتاتے ہوں، دوسری مرتبہ پھر آپ کو ایسے علماء بھی نظر آتے ہیں جو واقعاً اس کردار پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان عالم کے لیے مشہور تھا، یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے قدم، ان کے قدوم بابرکت ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا عراق سے ایران کی طرف۔ اب جب ایران کے تاجروں کو پتا چلا کہ اتنا بڑا عالم ایران آیا ہے اور کل انہوں نے بازار کو وزٹ بھی کرنا ہے، تو سارے کے سارے ان کے پیچھے لگ گئے، قبلہ 10 منٹ ہماری دکان پہ آئیے، وہ کہیں 10 منٹ ہماری دکان پر آئیے۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چاہتا ہے میں اس کی دکان پر آؤں، جو جتنا غریبوں کے لیے فنڈ دے گا میں پہلے اس کی دکان پہ جاؤں گا۔ سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں تو کیا لیتی ہیں؟ فنڈ لیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو ہم آپ کی دکان پہ آئیں تو لہٰذا آپ غریبوں کے لیے فنڈ دیں۔ تو اب ظاہر ہے سب چاہتے تھے کہ ہماری دکان پر آئیں۔ کسی نے کہا میں 1 لاکھ دوں گا، کسی نے کہا 50,000 دوں گا، کسی نے کہا 20,000 دوں گا، کسی نے کہا 10,000 دوں گا۔ تو بہت زیادہ فنڈ جمع ہو گیا۔ یہ پھر سب کی دکانوں پر گئے اور اسی بازار میں انہوں نے اعلان کیا کہ تہران کے جتنے غربا ہیں کل آ جائیں، ہم یہ فنڈ ان غریبوں میں کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ اب یہ روش ان کی بن گئی، سب کو پتا تھا کہ مولانا آ رہے ہیں، اور پھر وہ ایک فنڈ جمع کرتے تھے، پھر اگلے دن مولانا وہی فنڈ غریبوں میں کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے۔ اگلے دن مولانا گئے اصفہان، تہران سے بہت زیادہ سہم سادات جمع ہوا، اصفہان گئے اور انہوں نے ایک دن آنے سے پہلے اعلان کیا کہ اصفہان کی مسجد میں جتنے بھی شہر کے غریب سادات ہیں وہ جمع ہو جائیں، ہم سہم سادات جو ہیں تقسیم کریں گے۔ یہ صبح سے لے کے شام تک، نماز مغرب تک تقسیم کرتے لے، بہت زیادہ رش لگا اور جتنا پیسہ تھا وہ سادات پہ تقسیم کر دیا گیا۔ کہتے نماز مغرب ابھی پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سید ہوں، مجھے اپنا حصہ دو۔ تو اس عالم دین نے کہا آپ دیر سے آئے ہیں، اتنا رش تھا ہم نے سارا دے دیا، اب تو ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے ان کی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ مجھے دے نہیں رہے، آپ تو خمس کھا گئے، آپ تو سادات کا حق کھا گئے، یہاں غریب سید کھڑا ہے آپ اسے نہیں دے رہے۔ لوگوں نے سمجھانا شروع کیا بندے خدا سب کچھ ختم ہو گیا، جتنے لوگ آئے تھے جتنا پیسہ تھا ہم نے دے دیا، اب پھر کبھی اب اعلان ہوگا تو آپ آ جائیے گا۔ انہوں نے ان آیت اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ آپ ہمارا پیسہ کھا گئے، آپ ہمارا مال کھا گئے، میں دیر سے آیا تو کیا ہوا، میرا پیسہ رکھا کیوں نہیں۔ اب لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، اور یہ جناب اتنا غصے میں آیا انہوں نے ان آیت اللہ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دیا، تو ان کا چہرہ پورا خراب ہو گیا۔ اب تصور کریں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک طرف آپ کے چاہنے والے، آپ کے شاگرد، آپ مقدس شخصیت بن چکے ہیں، اور ایک بندہ آئے اور آپ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دے۔ تو انہوں نے فوراً جب اس نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنی ابا بچھا دی مسجد میں، چہرہ صاف کیا اور کہا کہ پورے مجمع میں اگر کسی کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی عزت ہے، وہ تھوڑے پیسے اس ابا کے دامن میں جمع کر دے۔ جتنے مسجد میں لوگ تھے، کسی کو 500، کسی نے 200، کسی نے 100، جو کچھ تھا انہوں نے ابا کے دامن میں ڈالا، اور انہوں نے وہ سارے پیسے جمع کیے اور اس سید کے پاس گیا۔ صفت حلم دیکھیے، کہا کہ سید غلطی تیری نہیں، غلطی میری تھی، اگر میں پہلے ہی یہ کام کرتا تو تجھے غصہ نہ آتا، اگر میں پہلے ہی تمہارے لیے پیسے جمع کرتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، بس غلطی میری ہے، میں نے تھوڑی دیر لگا دی سمجھنے میں، تو لہٰذا میں نے تجھے معاف کیا، تو کیا کر دینا؟ مجھے معاف کر دینا۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کے اندر صفت حلم اور بردباری موجود ہے، لیکن آج ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اخلاق اس مومن کا مومن کے ساتھ نہیں رہتا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو شیعہ کی فکر نہ کرے، جو شیعہ دوسرے شیعہ کے بچے کی فکر نہ کرے۔ امیر المؤمنین ابو بکر کے بیٹے کو گھر میں لاتے ہیں، جناب محمد ابن ابی بکر، کہ حسبن نسبن علی کا بیٹا نہیں، لیکن میں نے تربیت ایسی کی ہے جیسے یہ علی کا بیٹا ہے، یعنی دوسروں کے بیٹوں کو گھر میں لا کے تربیت دے رہے ہیں ثواب کی خاطر، کبھی یتیم پروری کر رہے ہیں، تبھی لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑے دوڑے جاتے تھے۔ کبھی وقت کا حاکم کھڑا ہے میں حجر اسود کو بوسا دوں، کوئی جگہ نہیں دے رہا، لیکن یہاں فرزند زہرا
فرزند حسین آتے ہیں علی ابن الحسین میرے آقا زین العابدین تو وہ راستہ دینا شروع کرتے ہیں. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے کہ میں حاکم ہوں مجھے جگہ نہیں مل رہی لیکن اسے جگہ مل رہی ہے. سب کہتے ہیں یہ زین العابدین ہے یہ سید الساجدین ہے. تو جب تک یہ صفات آپ کے اندر ہوگی آپ اللہ کی دربار میں محبوب بنو گے اور اللہ کے بندوں کے دربار میں محبوب بنو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.